شاید یہ بھی خیال پیدا ہو کہ میں تمہاری مخالفت سے ڈر کر تم سے مفاہمت کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا، اور مفاہمت کے معنی یہ ہے کہ میں تمہاری خاطر اس ضابطۂ حیات میں کچھ رد و بدل کر دوں گا، تو تم دل کے کانوں سے سن لو کہ افضل تو میں خود ہی اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بفرض محال میں ایسا چاہوں بھی تو میں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جب میری اپنی تخلیق ہی نہیں تو میں اس میں کسی تبدیلی کا مزاج کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ تو میں خدا کے فضل و رحمت سے ہے جو اس نے اس قسم کا ضابطہ انسانوں کو عطا کر دیا ہے۔ تو اے نئے انسان، تمہیں چاہیے کہ خدا کی اس محبت کبریٰ کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ۔ عزیزان ایمان، خدا کی وحی ایک انسان کے ذریعے لوگوں تک آتی ہے۔ اس برگزیدہ ہستی کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس وحی کا اور وحی کو دوسروں تک پہنچانے والے رسول کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے، یہ مقام بڑا اہم بھی ہے اور نازک بھی۔ اس اہم نقطہ کی وضاحت بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے کہا ہے کہ وحی کا سرچشمہ اس کائنات کے مابرا علم خداوندی ہے اور اس کا تعلق عالم امر سے ہے، لیکن اس سے یہ معنی نہیں کہ خود میں بھی کوئی فاقد فطرت رکھتی ہوں، بالکل نہیں۔ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، بس اس فرق کے ساتھ کہ مجھ پر خدا کی وحی ہوتی ہے۔ یہ وحی میرے کسب یا ہنر کا نتیجہ نہیں، یہ ایک وحدی نعمت ہے جو میں خدا کے فضل کرم سے اس کی طرف سے مجھے ملی ہے اور میں اسے تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر دی ہے۔ اب میں باقی انسانوں کو کسی راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں، اور میری یہ دعوت علی وجہ البصیرت ہوتی ہے۔ میں خود بھی اسی وحی کا ابتدا کرتا ہوں۔ میں جو تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری خدا روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، تو اس کا علم بھی مجھے قرآن ہی کے ذریعے ہوا ہے۔ میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں ایک نذیر ہوں۔ فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، تو اس کی وضاحت میں سن لو کہ میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ مجھے علم غیب حاصل ہے، میں خدا کی وحی کا ابتدا کرتا ہوں اور یہی میری دعوت کی بنیاد ہے۔ تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کہ میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں بے معنی بات ہے، جبکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ میں انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھے انہی جیسا ایک انسان ہونا چاہیے۔ اگر زمین پر فرشتے بچتے تو پھر ان کی طرف ایک فرشتہ رسول بن کر آتا۔ مایا کہ اسے اچھی طرح سن لو کہ میں تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تمہارے لیے نفع یا نقصان کا اختیار تو ایک طرف، میں خود اپنی ذات کے لیے ہی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خدا کے مقرر کردہ قوانین کی روح سے ہوتا ہے۔ اگر میں بھی خدا سے کسی قانون کی خلاف ورزی کروں تو اس کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، مجھے اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ جب میری اپنی یہ حالت ہے تو میں کسی اور سے قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کے نتائج سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں ہر خطرات سے حفاظت کے لیے قوانین خداوندی کے دامن میں پناہ دیتا ہوں۔ اور یہ ساتھ ہوا کہ اسے بھی سمجھ لو کہ میں جب سیدھے راستے پر چلتا ہوں تو وہ وہی کی بدولت ہوتا ہے، اور اگر مجھ سے کوئی سہم یا خطا ہو جائے تو کیونکہ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، خدا کی وحی نہیں ہوگی،
اس لیے اس کا خمیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ دیا کہ تم مجھ سے کہتے ہو، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے دعوی کی صداقت کا ثبوت کیا ہے۔ تم ذرا سوچو کہ میں کہیں باہر سے نہیں آیا، میں نے اس دعوے سے پہلے اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے۔ کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس قسم کی زندگی سچے انسان کی ہوتی ہے یا جھوٹے فریب کار انسان کی؟ اور پھر اسے بھی سوچو کہ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، لہٰذا اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اس میں میرا اپنا کوئی مفاد مقدر نہیں، میں جو تمہارے ہی بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص غلط راستہ چھوڑ کر خدا کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے گا تو یہی میری محنت کا معاوضہ ہو جائے گا۔ خدا کی طرف جانے والی راہ پر گامزن ہونے کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جو اس وقت باہمی خونریزیوں اور فساد انگیزیوں میں الجھے رہتے ہو اسے چھوڑ کر باہم قرابت داری کے حقوق کی نگہداشت کرنے لگ جاؤ گے، یہ بھی میری محنت کا معاوضہ ہوگا، یعنی وہ معاوضہ جس کا نفع خود تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ میری دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت و محکومیت صرف ایک خدا کی اختیار کی جا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ مجھے خدا کی طرف سے اس کی تاکید ہوئی ہے اور اسی کی اطاعت میں خود بھی کرتا ہوں۔ مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے احکام و قوانین کی اطاعت کروں، یہی نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کروں، بلکہ یہ بھی کہ اس کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کو شریک بھی نہ کروں۔ میری طرف جو وحی آتی ہے اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک خدا ہے۔ میری دعوت تو یہ ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں خدا کو چھوڑ کر اوروں کی اطاعت اختیار کر لوں۔ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس لیے کہ اسے اس کے نفع کی امید ہوتی ہے یا وہ کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جب اس کا اختیار کسی اور کو ہے ہی نہیں تو پھر اس کے سامنے جھکا کیوں جائے؟ اور پھر وہ خدا مجھ سے کچھ کھانے کو بھی نہیں مانگتا۔ لہذا سوچو کہ اس قسم کے خدا کو چھوڑ کر باطل خداؤں کو معبود بنا لینا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہوا بہرحال میں نے اپنی زندگی اسی مشن کے لیے وقف کر رکھی ہے، میرا مرنا میرا جینا سب اسی کے لیے ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح شرف انسانیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جس راستے پر میں چل رہا ہوں تم بھی اسی پر چلتے جاؤ۔ اگر تم نے اس کے بجائے اور راستے اختیار کر لیے تو وہ راستے تمہیں خدا کی طرف نہیں لے جائیں گے، ان پر چل کر تم منزل مقصود انسانیت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اس کا ہوا کہ میں نے صحیح بات تم تک پہنچا دی ہے، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اسے تسلیم کرتے ہو یا اس سے انکار کرتے ہو۔ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا گیا، میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں دلیل و برہان کی روح سے کہتا ہوں۔ اگر تم اس سے اختلاف کرتے ہو تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں میری طرح دلیل و برہان پیش کرو۔ لیکن یہ بات میں تم سے ابھی کہہ دیتا ہوں کہ تم دلائل خدا بندی کے خلاف کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ فیصلہ تم حقیقت تک پہنچانے والی دلیل صرف خدا کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اسی کو حقیقی علم کہا جا سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ علم رکھنے والا اور بے علم
کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح اندھا اور